سورہ آل عمران کی اب ہم اختتام پر آتے ہوئے خوبصورت ترین آیات پڑھ رہے ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو ان آیات کو پڑھا کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تم نے کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان سائنسز پڑھتا ہے تو پھر کیا کرے، اس کو انٹیگریشن آتی ہو، اس کو ہر چیز کو اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کرنا آتا ہو۔ یہ میں نے دنیا میں بہت بڑا مسئلہ دیکھا ہے کہ ہم نے یہ تفریق بڑھا دی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دینی علوم ہیں اور یہ دنیاوی علوم ہیں، جبکہ جو دنیاوی علوم ہیں ان کو بھی اس طرح پڑھنے کی ضرورت ہے جو کہ نفع بخش علم ہے، کہ ہم ہر جگہ پہ اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، چاہے وہ نیشنل جیوگرافکس کا چینل ہو، آپ فزکس پڑھ رہے ہیں، آپ ایروناٹیکل انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، یا آپ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، اور آپ یہ سوچیں کہ اس سے ہم کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم ذکر کو اور علم کو ساتھ ساتھ جوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ فائدہ ہمیں حاصل ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے، وہ اسلام جو ہے وہ دین ہے، یعنی وے آف لائف ہے۔ ہم اس میں تفریق نہیں کریں گے، ہم اس کو الگ نہیں کریں گے، اس کو پھیلائیں گے نہیں، اور جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر ہم یہ بات بولیں گے کہ اللہ نے کوئی چیز بھی باطل پیدا نہیں کی۔ تو ایسے تمام لوگ جن کے دماغ میں بہت سے سوال آتے ہیں، وائی دس، وائی ناٹ دس، یہ کیوں ہے، یہ ایسے کیوں نہیں ہے، ان سب کو میں دعوت دیتی ہوں کہ آپ پہلے قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، اور پھر جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اس سے ریلیٹ کرنا سیکھیں، تو پھر آپ کے دل سے بھی یہی بات نکلے گی۔ اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے تو یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ اے اللہ، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر، اور ہمیں موت نیک لوگوں کے ساتھ دے۔ اے ہمارے پالنے والے اللہ، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ نو ڈسکریمنیشن۔ تم آپس میں ایک ہی ہو۔ بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میرے راستے میں ایذا دی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور وہ شہید ہو گئے، تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور بالیقین انہیں جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ ہے ثواب اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تجھے کافروں کا شہر میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اور اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت کے رتبے کے بارے میں بار بار یہاں پر ذکر آ رہا ہے، بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ شہید، شہادت، اس کو کیسے ہم سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کو شہادت کے وقت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹنے کے وقت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں سے زیادہ محبوب کوئی قطرہ نہیں، اور 2 نشانوں سے زیادہ محبوب کوئی نشان نہیں۔ 2 قطروں میں سے پہلا قطرہ وہ قطرہ ہے جو اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے نکلے، اور دوسرا قطرہ خون کا وہ قطرہ ہے جو اللہ کی راہ میں بہے، اور دونوں نشانوں میں سے پہلا نشان وہ جو اللہ کی راہ میں پڑے، یعنی جیسے کوئی زخم لگ گیا، اور دوسرا وہ نشان جو فرائض ادا کرنے میں پڑے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور کیوں قرض کیوں نہیں؟ اس لیے کہ قرض جو ہوتا ہے وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہوتا ہے۔
सहल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल से सच्चे दिल से शहादत तलब करेगा, अल्लाह ताला उसे शहादत के दर्जात अता फरमाएगा, ख्वाह वो अपने बिस्तर पर तबई मौत ही मरे। यानी कि यहाँ पर आप देखें कि हम में से हर शख्स के अंदर ये जज्बा होना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए। और आज के दौर में हम देखते हैं कि जहाँ फितने बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये जो शहादत का इंस्टीट्यूशन है इसको भी शेकी किया जा रहा है। यानी कि टेररिज्म और टेररिस्ट की बात होते होते जो शहादत है उसको भी साथ शामिल कर लिया गया। तो हमारे दिल में बहुत क्लैरिटी से हमें पता होना चाहिए कि कहाँ तक शहादत है और कहाँ पर कोई फ़ैसला ऐसा किया जा रहा है जो कि टेररिज्म के ज़ुमरे में आता है। लेकिन जो लोग अपने रब से डरते हैं, इनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, इनमें वो हमेशा रहेंगे, मेहमान हैं अल्लाह की तरफ से, और नेकोकारों के लिए जो कुछ अल्लाह के पास है वो बहुत ही बेहतर है। यकीनन अहले किताब में से बाज़ ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और तुम्हारी तरफ जो उतरा और उनकी जानिब जो नाजिल हुआ उस पर भी अल्लाह से डरते रहने वाले हैं, और अल्लाह की आयात को थोड़ी मामूली कीमत पर बेचते भी नहीं। इनका बदला इनके रब के पास है, यकीनन अल्लाह ताला जल्द हिसाब देने वाला है। अब यहाँ पर हमें वही बात है कि जो अहले किताब हैं और जिनका फ़ोकस दुरुस्त है उनकी बात की जा रही है। अबू मूसा अल-अशरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों के लिए दोहरा सवाब है। एक तो वो अहले किताब जो अपने पैगंबर पर ईमान लाया, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। दूसरा वो ग़ुलाम जो अल्लाह का भी हक़ अदा करे और अपने मालिकों का भी करे। तीसरा वो शख्स जिसके पास एक लौंडी हो जिससे वो मोहब्बत करता हो, इसे वो अच्छी तरह अदब सिखाए, फिर आज़ाद करे और उससे निकाह कर ले। तो इन तीनों के लिए दोहरा अजर है। तो यहाँ पर आप देखें कि ख़ास तौर पे 2 चीज़ें प्रैक्टिकली हमें बहुत पेश आती हैं। अगर एक इंसान जो था वो किसी और मज़हब में था और अब वो इस्लाम की तरफ आया, तो जो कुछ वो पहले करता रहा है वो कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ। इसी तरह से कई दफ़ा आप देखें कि आप किसी के कमांड के अंडर होते हैं और आपका बॉस आपको कुछ कहता है काम करने के लिए, आपका दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन उसमें कोई गलत बात नहीं होती है, सिर्फ ये कि वो जो तरीक़ाकार आपको बताया जा रहा है, तो अगर हम उनके आगे सबमिट कर देते हैं कि क्योंकि ये मेरा बॉस कह रहा है और मेरा सीनियर कह रहा है और मुझे मान लेना चाहिए, तो वहाँ पे भी अब आपको देखें कि सिस्टम में केओस ना मचाना या सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए, स्मूथ वर्किंग के लिए जो आप अपनी अना को, अपने नफ्स को नीचे कर देते हैं, अल्लाह की तरफ से उस पर भी सवाब मिलता है। ए ईमान वालो, तुम साबित कदम रहो और एक दूसरे को थामे रखो और जिहाद के लिए तैयार रहो ताकि तुम मुराद को पहुँचो। सूरह आल इमरान की आखिरी आयत है, आयत नंबर 200, और ये भी हमारे लिए बहुत अहम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू व साबिरू व राबितू। दोबारा पढ़ लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू व साबिरू व राबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो यहाँ पर हमें जो बताया जा रहा है, ईमान वालों को सब्र करना, और ख़ाली सब्र की बात नहीं हो रही, क्योंकि जब हम सब्र की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, बर्दाश्त करना और साबित कदम रहना। लेकिन यहाँ पे मुसाबरत की बात आ रही है, और ये लफ्ज़ क्या होता है, ये बाब मुफ़ाला से है, यानी मुकाबले का मफ़हूम इसमें आता है। इससे मतलब ये होता है कि सब्र और बर्दाश्त में दुश्मन से भी आगे बढ़ जाना। और फिर इसके बाद यहाँ पर रबात की बात हुई है, यानी मराबत जो होता है, यानी उसमें क्या होता है कि आपने डिसिप्लिन में भी रहना है, और वो डिसिप्लिन भी ऐसा होना चाहिए जिससे आप बाहम जुड़े रहें। तो रबात जो होता है, यानी कि एक तो होता है कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, या जो जिहादी सरगर्मियाँ होती हैं उनमें मसरूफ़ रहना। इन 2 के लिए ख़ास तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद में एक दिन की तैयारी सारी दुनिया से और जो कुछ इस दुनिया में है सबसे अफजल है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो लफ्ज़ आया है वो रबात का आया है। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन रात की मुजाहिद की तैयारी 1 माह के कामिल रोज़े और 1 माह की कामिल शब्बेदारी से अफसल है। और इसी तैयारी की हालत में अगर इसे मौत आ जाए तो जितने अमाल सालेह वो करता था सबका सवाब इसे पहुँचता रहता है, और अल्लाह ताला के पास से रोज़ी इसे पहुँचाई जाती है और फितनों से वो अमन पा लेता है।
یعنی وہ کون سا شخص ہے جو کہ تیاری بھی کر رہا ہے، جو کہ ڈیفنس لائن پہ کھڑا ہوا ہے، جن کو ہم فرنٹ لائن وارئرز بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ ہماری جو باؤنڈریز ہوتی ہیں ملک کی اس کا دفاع کرتے ہیں یا کسی ادارے کا دفاع کرتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ وہ دیکھنے میں کسی سٹیٹس والا انسان نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، اس کا نام بھی کہیں نہیں ڈاکیومنٹ ہوتا، کئی دفعہ اس کا جو جسے کہتے ہیں رینک بھی بہت نیچے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص کتنا اہم ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مرنے والے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ کی تیاری میں ہو اور اس حالت میں مر جائے اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور اسے فتنہ قبر سے بھی نجات ملتی ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ انسان اپنے فوکس کو درست رکھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب معاملات درست کرے، صبر اور تقوی کے ساتھ، اور جو بھی مراحل اس کی زندگی میں آتے ہیں، ہائیز اینڈ لوز آتے ہیں، اسے جو لرننگ ہے اس سے فائدہ حاصل کریں۔ آگے ہم چلتے ہیں سورہ نساء کی طرف۔ سورہ نساء یعنی کہ خواتین کے نام پہ یہ صورت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ سورہ آل عمران کے اختتام پہ ہم نے جو کچھ جنگی معاملات دیکھے، اب اس میں بہت سی بیوائیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یتیم بچے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے لوگ ہیں جو کہ اب ان کے لیے معاملات کی ضرورت ہے کہ ان کے لیے کیا فیصلے کیے جائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء میں خواتین، یتیم بچے، ان کے اوپر فوکس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایلیمنٹس جو سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو اپنے لیے شاید کوئی فیصلے نہیں کر سکتے، تو یہاں پر وہ قوانین ہمیں دیے گئے۔ سورہ نساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یتیموں کو ان کے مال دیا کرو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں سے بھی جو تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، 2-2، 3-3، 4-4، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے۔ یا تمہیں ملکیت کی لونڈی تھی، ممکن ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے تم بچ جاؤ۔ یہاں پر ہمیں بہت سے امپورٹنٹ میسیجز دیے جا رہے ہیں۔ پہلے تو بتایا جا رہا ہے کہ ہماری بنیاد ایک ہی ہے، جیسے ہم کسی نہ کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا فلاں خاندانی اور فلاں خاندانی نہیں، تو الٹیمیٹلی ہم ایک ہی روٹ سے آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ جہاں کی گئی رشتہ داریوں کی، صلہ رحمی کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ داری ملاتا ہوں مگر وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں جبکہ میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں جبکہ میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک مددگار ہمیشہ رہے گا، وہ تجھے نقصان نہیں دے سکے گا اور تیری حفاظت کرے گا جب تک کہ تیرا یہی رویہ رہے گا۔ یعنی ہم نے صلہ رحمی کرتے ہوئے دوسرے کے ایٹیچیوڈ کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ اور اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ ہمیں اگر لگتا ہے کہ کوئی ہمیں نقصان دینا چاہ رہا ہے تو اس جگہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن کسی سے بھی جہاں صلہ رحمی کی بات ہے کٹ آف نہیں ہونا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ شادیوں کی بھی بات کی گئی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تعداد ازواج ہے یہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی کوئی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے یا کہتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں تو پہلا لطیفہ یہ آتا ہے کہ اچھا جی پھر آپ دوسری، تیسری، چوتھی شادی کب کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ابھی غزوہ احد ہوئی ہے اور کتنی بیوائیں ہیں، بیواؤں کو سپورٹ سٹرکچر کی ضرورت ہے، یتیم بچوں کو بھی کفالت کی ضرورت ہے، اور ایسی تمام سچویشنز میں جو ہے مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ بیواؤں کو سپورٹ سٹرکچر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ گرل فرینڈ بنانا
یا یہ کہ خواتین کے ساتھ صرف اپنا وقت گزارنا، ٹائم پاس کرنا اور پھر ان کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دینا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ایک سے زیادہ بیوی افورڈ کر سکتے ہیں، کسی بھی وجہ سے رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو سیریسلی اس کی پوری اونرشپ لینی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف جھک جائے تو روز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ یعنی یہاں پر خاص طور پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہت کیئرفلی انسان کو ایسے معاملات کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ عورتوں کو ان کے مہر بخوشی دے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پیو، بے عقل لوگوں کو اپنے مال نہ دے دو، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزارے کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو، اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہا کرو، پھر اگر ان میں سے تم ہوشیاری اور حسن تدبر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلد جلد فضول خرچیوں میں تباہ نہ کرو، کہ مالداروں کو چاہیے کہ اس مال سے بچتے رہیں، ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھائے، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ کر لیا کرو کہ دراصل حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ تو جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کی اور پھر یتیم بچوں کے حقوق کی، تو یتیموں کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ان کے لیے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ان کے اندر رشد ہو، یعنی سینس آف رسپانسبلٹی ہو۔ جیسے جیسے بچوں میں سینس آف رسپانسبلٹی آتی جائے گی تو اب ہم کیا کریں گے کہ ان کے مالی معاملات ان کی طرف سونپنا شروع کر دیں گے۔ ماں باپ اور عزیز و قارب کے ترکے میں سے مرد کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی، جو مال ماں باپ اور اقارب چھوڑ مریں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، حصہ بھی مقرر کیا ہوا ہے، اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم آ جائیں تو تم ان میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔ یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت کے قانون کی ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو علم الفرائض میں سے کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ایسا فرض علم ہے جو کہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب وراثت کا قانون آیا تو ہمیں خاص طور پہ یہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا جب ایسے معاملات ہوتے ہیں، جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اکثر خواتین سے کیا کیا جاتا ہے، ان سے معافی نامہ لکھوا لیا جاتا ہے اور بھائی ساری جائیداد لے لیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کی بھی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے، اس کا جائز حصہ جو ہے وہ اس کو نہیں دیا جاتا۔ تو یہاں پر یہ ساری تقسیم جو ہے اس کی بھی کلیئرٹی دی جا رہی ہے۔ لوگ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا، تو پس اللہ سے ڈر کر جچی تلی بات کہا کریں۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، البتہ وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اگر صرف لڑکیاں ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کی 2 تہائیاں ملے گی، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے۔ اس پہ دل تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو اور طریقے سے بھی ملتا ہے، یعنی جب ہم بات کرتے ہیں انہیریٹنس لاء کی تو اس میں بہت سے فیکٹرز آتے ہیں، جیسے ضرورت کس کی زیادہ ہے، اسی طرح سے قرابت کا جو رشتہ ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ تقسیم دولت جو ہے اس کا نظام کیسے ہوگا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب انہیریٹنس کا لاء جو ہے اس کو اپلائی کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، اس کو پورا کیا جائے، پھر اس کا کفن دفن جو ہے اس کا اس میں سے کیا جاتا ہے، اور اگر اس نے کوئی 1/3 کی کوئی بھی وصیت کی ہوئی ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے، پھر باقی جو ہے مال جس طرح سے اللہ کے قانون ہے اس کے مطابق اس کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے، اگر اس کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے، ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے، فریضۃ من اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، یعنی ہم اپنی مرضی سے کسی کو آنکھ نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی سے کسی کو زیادہ نہیں دے سکتے، ہم اپنی مرضی سے پریشر ڈال کے کسی سے معاف نہیں کروا سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے اس لیے کی ہے کہ اس سے معاملات میں بگاڑ نہ آئے۔
تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھا تمہارا ہے، اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہو یا قرض کے بعد جو تم چھوڑ جاؤ اور اس میں سے ایک چوتھائی ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارا ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ لڑکی کو کم کیوں مل رہا ہے، لیکن یہاں پہ اب وہ رشتہ بدل گیا تو وہاں پر اگر بیوی گئی ہے تو مرد کو بھی کم مل رہا ہے۔ یہاں پہ تو وہ تقسیم جو ہے اس میں فرق ہو گئی ہے۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور بعد ادائیگی قرض کے جن کی میراث لی جاتی ہے، وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی ان کا باپ بیٹا نہ ہو اور ان کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر ان سے زیادہ ہو تو 1/3 میں یہ سب شریک ہیں۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جب اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، وصیت من اللہ، یہ وصیت کس کی طرف سے ہے؟ یہ مقرر کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ علیم حلیم، یہاں پہ یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہاں پہ پھر یہ بات بھی ری انفورس کی جا رہی ہے، یہ حدود اللہ کی ہیں، یہ اللہ کے مقرر کردہ قانون ہیں، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیونکہ مال جو ہوتا ہے نا انسان کو بہت لالچ دیتا ہے، انسان کہتا ہے یہ مجھے مل جائے، تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنا فوکس درست رکھیں۔ مجھے جنت چاہیے نا، مجھے تو بہت لیوش لائف سٹائل چاہیے نا، تو یہ چند پیسے جس کے بنتے ہیں اللہ کی طرف سے میں دے دوں، میں اللہ کا حکم مانوں اور سنت کے مطابق یہ تمام معاملات کروں، مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کے مقرر حدود سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسوں ہی کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ رکھ لو، اور اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید کر رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ تم میں سے جو 2 مرد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی ایک ابتدائی حکم تھا، لیکن سورہ نور جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس کے بعد یہ حکم جو تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ شروع میں جو معاملات آ رہے تھے ان کو بہتر بنانے کے لیے ایک باؤنڈری سیٹ کی گئی تھی کہ کوئی بھی بے حیائی اور فحاشی کی طرف نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ توبہ کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ سب سے پہلی بات اخلاص ہونا چاہیے، کہ یہ نہیں کہ کسی کے پریشر میں آ کے میں نے کیا، میں نے اللہ کی خاطر کیا۔ دوسرا پاسٹ، اپنے ماضی کے بارے میں ہمیں شرمندگی کا احساس ہو، یہ نہیں کہ ہم اپنی ماضی کے ساری غلط کہانیاں کھل کے مزے لے کر سب کو بتا رہے ہوں، ہمیں شرمندگی کا احساس ہو کہ میں کیا کرتی تھی۔ پھر پریزنٹ میں فل سٹاپ، اپنے حال میں فل سٹاپ لگانا ہے کہ وہ والے کام میں نے اب نہیں کرنے، اور اس کے بعد فیوچر، مستقبل کے لیے میرے پاس پلاننگ ہونی چاہیے کہ اب میں نے اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنانا ہے۔ ان کی توبہ کی قبولیت کا وعدہ نہیں، جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے تو وہ کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، نہ ان کی توبہ ہے، یہ کفر پر ہی مر جائیں گے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اور اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا جانو اور اللہ اس میں سے بہت سی بھلائی نکالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہے تو بھی تم ان سے کچھ بھی نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ یہاں سے یہ آیت پڑھیں، اور جو سوسائٹی میں ہمیں اس وقت اگلی پکچرز نظر آتی ہیں، خواتین پہ مظالم ہوتے نظر آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم قرآن نہ پڑھیں اور قرآن کے مطابق لوگوں کو ہائی لائٹ کر کے طریقے نہ بتائیں کہ جب آپ نے خواتین کے ساتھ معاملہ کرنا ہے یا ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، جو اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، تو جب ہم اپنے دین کو رائج نہیں کریں گے
اور ان باتوں کو اپلائی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسی موومنٹس اٹھنا شروع ہو جائیں گی جس میں فرسٹریشن ہوگی، جس میں جہالت ہوگی، اور جس میں خواتین جو ہیں جو ان کے کرنے کے کام ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گی، بلکہ وہ کہیں گی کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ آ کر ان سے زیادہ اپنی زندگی کو اچھا گزار سکتے ہیں، اور وہ ان کو بلڈوز کرتی ہوئی آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ہمیں سوسائٹی کو ہر طرح کی فرسٹریشن سے بچانے کی ضرورت ہے۔ تم ایسے کیسے لے لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جس سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، مگر جو گزر چکا۔ یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے، اور بڑی بری راہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو آخری چند آیات آ رہی ہیں آج کے پارے میں، اس میں حرمات کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اگلے پارے میں بھی چلیں گی، جہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ریلیشن شپس ہیں گھر کے اندر رہتے ہوئے خواتین میں، ان کے لیے کیا کیا باؤنڈریز ہیں، یعنی کن مرد حضرات کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہوگا اور کس نوعیت کا ہوگا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری درود شریک بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم نے ایک تعلق کیا، ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور تمہاری سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہاری 2 بہنوں کی جمع کرنا وہاں پہ جو گزر چکا سو گزر چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے خاندانی نظام میں بھی بہت کلیئرٹی سے یاد رکھنا ہے یہ جو رشتے ہیں کن کی کیا حد بندی کی جائے اور کن کے ساتھ کیسا تعلق کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت اتنی ہمارے خاندانوں میں مشکلات ہیں، گھروں کے اندر ہی سیکشل ابیوز بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات میں بگاڑ کتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے، اور سوسائٹی میں اور میڈیا میں بھی پھر ان باتوں کو عجیب طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں رشتوں کا وہ تقدس ہی نہیں رہا۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم نیکسٹ بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن یہاں تک ہمیں جو باتیں سمجھ آئی ہیں ان کے اوپر ہم غور و فکر کریں اور اپنے رب سے بہت دعا کریں کہ ہمیں تقوی اور اس کے ساتھ ساتھ صبر، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اور ان آیات میں ہمیں جو کچھ سکھایا ہے ہم اس پہ عمل کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔